تکمیل حیات سیزن 2 قسط نمبر 19۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں لے کے گئے تم نور کو باہر؟ کریم چاچا بے ساختہ ہی سر جھکا گئے۔ میں نے کہا تھا بٹیا سے بیٹا کہ مت چلو ہمارے ساتھ، ان کی طبیعت صبح سے خراب، جب سے وہ بارش میں بھیگی ہے تب سے۔ یہ سال نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، اندازہ تو اسے ہو چکا تھا، اسے باہوں میں بڑھتے ہی اس کی سردی سے اکڑتے وجود کو محسوس کرتے اسے لمحوں میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ خود کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی۔ نیلی آنکھوں میں چنگاریاں سمیٹے وہ دونوں ہاتھوں کے مٹھیاں پوری قوت سے بھیج کر کمرے کے بند دروازے کی سمت پڑا تھا۔ بےقراری حد سے سوا تھی، اگر وہ آنے میں تھوڑی سی بھی دیر کر دیتا تو اس کی مون کو بغیر آدمی ٹچ کر لیتا۔ اس بھیانک سوچ کے آتے ہی اس نے تیزی سے سرنفی میں جھٹکا تھا۔ وہ پہلے ہوا حادثہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کیسے کسی اور مرد کا اپنی مون کو چھونا برداشت کرتا؟ وہاں دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر کے تپے چہرے کو دیکھتے یسال پریشانی سے ان کے جانے پڑا۔ میرے ساتھ ہیں مسٹر شاہ۔ ڈاکٹر اس خوبرو مرد کو ایک نظر دیکھتے آگے بڑھ گئے۔ یسال سر اس بات میں ہلاتے ان کے پیچھے گیا تھا۔ آپ کی وائف خود کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کر رہی ہے مسٹر شاہ۔ ایسا کوئی بھی عورت اس وقت کرتی ہے جب وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہو۔ آپ مجھے ڈیٹیل سے ساری بات بتائیں تاکہ میں آپ کی اور ان کی مدد کر سکوں۔ ڈاکٹر راحیلہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ عمر میں کافی بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ شناس بھی تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں نور آئینہ کے لبوں سے نکلتے الفاظ وہ سن چکے تھے جن سے انہیں کچھ حد تک معاملے کی سمجھ آ چکے تھے۔ یسال نے گہری سانس بھرتے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ آپ کا اور ان کا تعلق کیسا ہے مسٹر شاہ؟ میرا مطلب کہ آپ اپنے ریلیشن شپ میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے بنا کسی تردد کے سیدھے صاف لہجے میں سوال کیا تھا، جس پر یسال کچھ پل خاموش رہا۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے مسٹر شاہ، مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں۔ ڈاکٹر راحیلہ کے اصرار پر یسال آغا شاہ نے سرنفی میں ہلایا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی آپ سے جاننا ضروری تھا۔ جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کی وائف کافی کریٹیکل کنڈیشن سے گزر رہی ہے اور جیسے وہ خود کو ٹارچر کر رہی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اب تک خود کو اس ڈرامہ سے نکال نہیں پا رہی۔ ڈاکٹر راحیلہ نے پرسوچ سے انداز میں جواب دیا تو یسال آغا شاہ کے چہرے کی رنگت سفید پڑی تھی۔ ڈاکٹر پلیز کچھ کریں، مجھے بتائیں وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، وہ پاگلوں کی طرح تڑپ کر کہتا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ اس کی حد درجہ سرخ پڑتی نیلی نگاہوں کو دیکھ ڈاکٹر نے تعصف آمیز سانس بھری تھی۔ کئی بار زہر کو کاٹنے کے لیے زہر کا استعمال کیا جاتا ہے مسٹر شاہ، بالکل اسی طرح سے کسی ایک ڈرامہ سے نکالنے کے لیے پیشنٹ کا ذہن بھٹکانا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت صرف آپ ہی ہیں جو ان کا ذہن بھٹکا سکتے ہیں۔ میں کیسے؟ وہ مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی ڈاکٹر۔ میں جتنا مرضی اسے پیار سے ٹریٹ کروں، وہ میری نظروں سے اوجھل ہوتے ہی مجھے بھول جاتی ہے۔ یسال آغا شاہ تڑپ کر بولا تھا۔ اس کا دکھ ان نیلے سمندر کے بہتے پانی سی شفاف آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ آپ ان کی توجہ کسی اور طریقے سے بھی بھٹکا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے گہری سانس بھرتے کہا تو یسال نے حیرت سے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کیسے ڈاکٹر؟ میں سمجھا نہیں۔ یسال حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیسے نور کا دھیان بھٹکا سکتا ہے۔ آپ شوہر ہیں ان کے، اور ایک عورت کے لیے اپنی اولاد سے بڑی توجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اولاد کے ہوتے عورت شوہر کے دیے غم بھی بھول جاتی ہے۔ آپ اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں، پھر چاہے آپ کی وائف راضی ہوں یا پھر نہ۔ ڈاکٹر راحیلہ نے دو ٹوک الفاظ میں بنا کسی لگی لپٹی کے کہا تو یسال لب سختی سے بھیج گیا تھا۔ ڈاکٹر کوئی اور طریقہ ہے تو بتائیں، ایسے تو مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے گی۔ یسال آغا شاہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ماہر کے پاس چلے جائیں مسٹر شاہ، مگر سب کا جواب وہی ہوگا جو میرا ہے۔ اگر آپ دونوں میں بیوی کا رشتہ اور ہوتا، آپ دونوں محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے تو معاملہ آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا، مگر جیسا آپ نے بتایا اس حساب سے آپ کے پاس یہی ایک آپشن بچتا ہے۔ باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتے جگہ سے اٹھی تھی۔ بائی دی وے میں نے انہیں انجیکشن لگائے، فی الحال ہو سکتا ہے کہ ہیوی ڈوز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے حواس میں نہ ہو، تو آپ پلیز انہیں ہینڈل کر لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے ایک نگاہ اسے دیکھتے رسان سے کہا تھا اور پھر اپنا بیگ اٹھائے اللہ حافظ کہتے
وہاں سے روانہ ہوئی۔ انہوں نے جان بوجھ کر یسال آغا شاہ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ نور آئینہ کو جان بوجھ کر ایسا انجیکشن لگا کر آئی تھی جس سے وہ اپنے حواس میں نہ رہے، اور مرد تو ویسے بھی اپنی من پسند عورت کی قربت میں ہر چیز ہر حد توڑ دیتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے ایک نگاہ اس گھر پر ڈالتے اپنا موبائل فون نکالتے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ مسٹر یسال آغا شاہ، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ ہوپ سو کہ جیسا ہم نے سوچا ہے سب ویسا ہی ہو۔ ڈاکٹر راحیلہ نے نرم لہجے میں اسے آگاہ کیا تھا، جو ڈاکٹر کی بات سنتے ہی پرسکون ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، شائستگی سے بھرے لہجے میں کہتے۔ وہ کال کاٹ گیا تھا۔ آج دن کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، کیسے جرگے میں حویلی میں اپنی سرداری نشست پر بیٹھے ہونے کے باوجود بھی اس کا بیٹا بے چین رہا تھا۔ وہ باپ تھا، اس کی آنکھوں میں موجود تکلیف وہ کیسے انجان رہ سکتا تھا؟ میں جانتا ہوں یسال کے حالات تھوڑے خراب ہوں گے، مگر مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے، تم اپنی محبت کو سنبھال لو گے۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ تحیل میں اپنے بیٹے سے گویا ہوا، جب اچانک محمل کی پکار پر وہ جھٹ سے مڑا تھا۔ کریم چاچا، ایک کپ چائے پلا دیں۔ کوٹ کی بٹن کھولتے اس نے تیزی سے کوٹ اتار دے لاؤنج میں رکھے صوفے پر پھینکا۔ کریم چاچا تیزی سے سر ہلاتے کچن کی جانب بڑھے، جبکہ یسال آغا شاہ صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھتے اپنے درد سے بھرتے سر کو انگلیوں سے دبانے لگا۔ ڈاکٹر کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کرتی اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ نور کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ خود کو ٹارچر کرتی رہی تھی، اور یہ بات اس کے دل میں چبھتی جا رہی تھی۔ نور آئینہ کی تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ چھوٹے سائی آپ کے کافی۔ کریم چاچا کی آواز پر اس نے سر جھٹکے سے اٹھائے، ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھاما۔ کریم چاچا کچن میں دیوار کی اوٹ میں جا کھڑے ہوئے تھے۔ یسال آغا شاہ کو اپنی آنکھوں سے کافی پیتا دیکھ وہ گہری سانس بھرتے کچن میں اندر داخل ہوئے، جب ان کا موبائل فون بجا تھا۔ جی شاہ سائی، ہم نے چھوٹے شاہ سائی کو وہ دوائی پلا دی ہے جو آپ نے دن کو بتائی تھی۔ ساری دوا ملانی تھی چاچا، ورنہ اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسال جانتا تھا کم ڈوز اس پر اثر نہیں کرے گی۔ جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے شاہ سائی، آپ بے فکر رہیں۔ کریم چاچا کی بات پر اسال نے شکریہ ادا کرتے کال کاٹ دی تھی۔ وہ دن میں ہی نور آئینہ کی لوکیشن نکال چکا تھا، اور وہاں رہنے والے کریم چاچا کو وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کر چکا تھا۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف اس وقت کا جب یسال آغا شاہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہنستا مسکراتا آئے۔ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتے وہ شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے نور کے روم کی جانب بڑھا، دروازہ اندر سے بند کرتے۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا تھا۔ ہینڈل کو لاک کرتے اس نے بے ساختہ ہی اپنے چکراتے سر کو تھاما، سر بے اختیار تیزی سے جھٹکتے وہ جیسے ہی مڑا خالی بیڈ کو دیکھ نیلی آنکھوں میں حیرت اور الجھن تیاری تھی۔ مون، وہ اسے پکارتا تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ آنکھوں کے آگے دھند سی چھائی تھی جسے سر جھٹکتے وہ ہٹانے کی کوشش کرتا آگے بڑھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر یسال تیزی سے واش روم کی سمت بڑھا۔ دروازے کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی نور آئینہ باتھ روم کا نل کھولے فرش پر گود بنائے بیٹھی اپنی سفید فراق کو دونوں ہاتھوں سے رگڑ رہی تھی۔ پانی کی چھینٹیں اس کے پورے چہرے کو بھگو رہی تھی، سیاہ گنے آبشار اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ نازک سراپا بھیگا ہونے کے سبب قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ سفید رنگت میں اس کے دلکش سراپے سے نظریں بمشکل سے ہٹاتے اس کی سمت بڑھا تھا۔ آج پہلی بار اسے یوں اتنا قریب سے اس حالت میں دیکھ یسال آغا شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ آنکھوں میں خمار کی سرخی تیزی سے بڑھی تھی۔ مون، کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے، وہ لب بھیج کر بولتے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر چکا تھا۔ نور نے سر اٹھائے اسے گھورا اور پھر اس کے بڑے ہاتھ کو زور سے جکڑتے وہ اسے اپنے نزدیک ہی فرش پر گرا چکی تھی۔ ہا ہا ہا، پاگل بلے، دیکھ نہیں رہے میں داغ صاف کر رہی ہوں اپنے کپڑوں سے۔ یسال آغا شاہ کے فرش پر گرتے ہی وہ کہنی اس کے سینے پر ٹکائے، اس کے چہرے پر جھک کر رازداری سے بولی تو اس کے خطاب پر یسال کی آنکھیں حیرت کے مارے گہری ہوتی چلی گئی۔ مون، پیچھے ہٹو، تم ہوش میں نہیں لگ رہی مجھے۔
دوپٹے سے عاجز ہو شربا سراپا، یہ سالہ شاہ کے چھکے چھڑانے کو کافی تھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکی تھی۔ نو ہے مسٹر بلے، تم ایسے ہی لیٹے رہو، مجھے تم بولتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ نازک انگلی کے نابی لبوں پر جمائے، وہ آنکھیں پھیلا کر سختی سے بولی۔ تو یہ سال نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، سر میں اٹھ رہے درد نے پہلے ہی اس کے حواس جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ اس پر متضاد نورائنہ کا یوں قریب آنا اسے بری طرح سے پریشان کر گیا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے نل تیزی سے آف کیا اور ہاتھ نور کے کمر کے گرد لپیٹتے اسے خود سے نزدیک کرتے وہ ایک دم سے اسے بچوں کی طرح سینے میں بھینچ کر فرش سے اٹھا تھا۔ چھوڑو مجھے پاگل انسان، مجھے کپڑے دھونے دو۔ نور جھٹپٹا کر اس کے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے حملہ آور ہوئی تھی۔ یہ سالہ کا شاہ کی سفید گردن پر اس کے تیز ناخن کئی خراشے ڈال گئے تھے۔ وہ سسک کر اسے گھورتے بنا رکے واش روم سے باہر نکلا، اسے بیڈ پر زور سے پھینکتے یا سال اجلت میں مڑتے ہوئے مرر کے سامنے گیا تھا۔ بھیگی شرٹ اسے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اس نے تیزی سے شرٹ کے بٹن کھولتے شرٹ اتارتے دور پھینکی۔ سیاہ بنیان اس کے دودھیا وجود پر غضب ڈھا رہی تھی۔ ماتھے پر بکھرے گولڈن بال، بھوری بڑی ہوئی بیئرڈ، اس پر متضاد و خوبصورت اوشن بلو آنکھیں۔ وہ واقعی خوبصورتی میں اپنے مثال آپ تھا۔ نور بیڈ پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی جو گردن پر آئی خراشوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ ہونٹ پھیلائے وہ جھولتی ہوئی بیڈ سے اترے۔ اسال نے آئی برو چکا کر اسے آئینے میں سے ہی اپنے پیچھے آتے دیکھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں بھیگی حالت میں اس کے بے انتہا نزدیک تھی۔ وہ بمشکل سے اپنے سینے تک آتی اس آفت کو دیکھ رہا تھا جسے محبت کے بعد اسے یقین ہوا تھا کہ وہ واقعی میں عام شے نہیں تھی۔ اب کیا ہے؟ وہ اسے اگنور کرنا چاہتا تھا مگر دل ایسا کرنے ہی کب دیتا تھا۔ دوا کا اثر اب آہستگی سے اثر پکڑ رہا تھا۔ چہرے کی رنگت اب سرخی میں بدل رہی تھی۔ نور اس کا ہاتھ پکڑتا اس کا رخ اپنے سمت موڑ گئی تھی۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ جس معصومیت سے اس نے پوچھا تھا، یہ سالہ کا شاہ کا ڈمپل تیزی سے نمودار ہوا تھا۔ ان پھیلی بڑی بڑی آنکھوں اور اس پر متضاد یہ جان لیوا معصومیت، انہی سے تو وہ گھائل ہوا تھا۔ وہ واقعی میں اپنی اداؤں سے اسے قابو کرنا جانتی تھی۔ ہو تو رہا ہے، پورے استحقاق سے ان چھیل سے گہری آنکھوں میں دیکھتے اس نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا۔ وہ چاہے حواس میں نہ تھی مگر دل تو محبت کو یوں روبرو دیکھ کر ہی کمینگی پر اتر آیا تھا۔ پر چند لمحات جینے میں کیا قباحت تھی۔ نور پٹر پٹر نیلی آنکھوں میں دیکھ سنجیدہ ہوئی تھی۔ یہ سال نے حیرت سے اسے خود کو گھورتے پایا تھا۔ تمہاری آئیز بہت زیادہ والی پیاری ہے، ایسے مت دیکھا کرو، بہت پیارے لگتے ہو۔ چھوٹی سی ناک چڑھائے اس کی بڑائی بیان کی تھی جس پر گال پر ابھرتا گڑا مزید گہرا ہوا۔ تو کیوں نہ ایک ایک پپی ہو جائے ان آئیز پر، اسے نرمی سے باہوں میں بھرتے اس نے ڈریسنگ میز پر رکھے سارے سامان کو ہاتھ کی مدد سے گراتا اس نازک سے گڑیا کو اپنے روبرو بٹھائے۔ پپی کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں بے وقوف بلے، اب کی بار ماتھے پر ہاتھ مارتے اسے بتایا تو یہ سال کھلکھلا کر ہنستا جھک کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اس کے بے انتہا نزدیک کھڑا تھا، اتنا کہ ان جادوئی خوشبودار سانسوں کی مہک اسے اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ سینے میں موجود خون کا لوتھڑا پوری شدت سے دھڑکا تھا اور پھر اس نے وہ نرم ہونٹ اپنی آنکھوں پر بخوبی محسوس کیے تھے، ایسے جیسے گلاب کے نرم پھول اس کی آنکھوں کو چھو رہے ہوں۔ یہ سال اس کے دور ہونے پر آنکھیں کھول گیا مگر دور نہیں ہوا۔ نور کی نظریں اس کے گال پر ابھرتے کڑے پر تھی۔ کیا تم مجھے یہ ڈمپل دے سکتے ہو ادھار پر؟ میں 2 دنوں کے بعد واپس کر دوں گی۔ یہ سال نے لب دبائے اسے دیکھا، اس کی انگلی اپنے گال پر موجود گڑھے پر محسوس ہوتے ہی رگوں پے میں ایک سرور سا اترتا محسوس ہوا تھا اسے۔ ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے مون، یہ صرف تمہارا ہی ہے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بوجھل پڑ گئی تھی۔ آنکھیں مزید سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہک رہا تھا کیونکہ دوا نے اپنا اثر کر دیا تھا۔ اوکے، وہ مسکرا کر کہتی اس کے گال پر رپ رکھ گئی تھی۔ یہ سال نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے اسے ڈریسنگ میز سے اٹھاتے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ اتارو مجھے، تم نیچے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ نور منہ بسور کر بولی تو یہ سال نے گہری سانس بھرتے اسے نیچے اتارنا چاہا۔ مذاق کر رہی تھی میں تم، مجھے زور زور سے گھماؤ اور میں چیخوں گی، پھر دیکھنا پورے روم میں میری آواز گونجے گی۔ نور نے آنکھیں چھوٹی کی اسے راستاری سے بتایا تو یہ سال سر اسبات میں ہلاتے اسے گھمانے لگا تھا۔
कमरा नूरायना के खिलखिलाहटों से गूंज उठा था। इसके घने बाल या साला का शाह के चेहरे पर साया सा कर गए थे। वो थक हार कर उसे उठाए ही बेड पर गिरा तो नूर आयना ने सर इसके सीने पर टिकाया था। मून, आई लव यू, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर दिया, जज्बात से बोझल लहजे में बोला था। नूरायना टकर टकर इसकी आंखों में देख रही थी। वो मुस्कुरा कर उसके पेशानी पर लब रखते, चेहरा शर्माते हुए इसके सीने में छुपा गई थी। यसाल ने खुशगवार सी हैरत से उसे सीने में भेजा था। इसकी अदाएं यसाला का शाह को बेमौत मार रही थी। वो सच में आज एक बार फिर से अपनी मून का दीवाना होता जा रहा था। उसे नरमी से उठाया। इसने बेड पर अपने रूबरू बैठाया, जो झट से उसके सीने से आन लगी थी। यसाला का शाह का हसार इसके वजूद के गिर्द तंग पड़ता जा रहा था। लाइट्स ऑफ करते इसने झुककर उसके पेशानी को चूमते उसे अपने नज़दीक किया था, जो मुस्कुराते हुए अपना आप इसके सुपुर्द करते उसे सरशार कर चुके थे। ईसा, लाला को आप जैसा खूबसूरत बीवी कैसे मिल गया? कहाँ आप इतना मासूम और शरीफ है भाभी, और लाला एकदम खड़ूस है, बात कम करता है और आंखें ज़्यादा निकालता है। अब्रिश ने नाक सुकूड़ कर कहा था। साथ ही वो बिस्तर को जोर से झटकते साफ करने लगी। माहरूख उसे बगौर सुन रही थी। यहाँ आने के बाद से उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। हवेली की औरतें काफ़ी अच्छी थी। वो सब ने जिस प्यार से इसका वेलकम किया था, वो अभी से घुल मिल गई थी सबसे। अब्रिश, ये क्या कर रही हो तुम? महरोश की स्पॉट आवाज़ पर सोफे पर बैठी माहरूख और अब्रिश ने मुड़कर उसे देखा, जो दरवाजे के बीच सुर्ख चेहरे समेत खड़ी थी। अंधी हो क्या महरोश? नज़र नहीं आ रहा? हम चादर दुरुस्त कर रहा है। अब्रिश नाक सुकोड़ कर बोली थी, जबकि महरोश कांटदार नज़रों से माहरूख को घूरते हुए आगे बढ़ी। वो तो ठीक है अब्रिश, मगर तुम जानती हो ये मेरा और तुम्हारा कमरा है। दर हकीकत अपने कमरे में माहरूख को देख वो बुरी तरह से सुलगी थी। आंखों में जैसे मिर्चियां से भर गई। दीजान ने कहा है कि शादी तक माहरूख भाभी हमारा साथ ही सोएगा, इसलिए तुम बीजान के साथ वाला कमरा में सो जाओ। अब्रिश ने उसे देखते संजीदगी से आगाह किया, जो कुछ देर के लिए लब पीछे उसे घूरती रही और फिर बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर चली गई थी। तुम यहाँ बैठो भाभी, अमाता है। अब्रिश एक निगाह माहरूख पर डालते कमरे से बाहर निकले थे, जबकि माहरूख वहीं पर बैठी अब कमरे का जायजा लेने लगी, जब अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मगर वो यूं ही मसरूफ से अंदाज में कमरे के हर कोने को देख रही थी। माही, उठो। अपने नज़दीक तरीसा खान की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनते माहरूख ने झट से सर उठाए, उसे बेयकीनी से घूरा था। आप? वो नीली खूबसूरत आंखें फैला कर बोलती एकदम से उठ खड़ी हुई। हाँ मैं। उठो, हमें निकलना है फ़ौरन। वो उजलत भरे अंदाज में कहते इसके कलाई चकड़ते अपने साथ खींचने लगा। माहरूख सटपटा कर रहे, मगर हम कहाँ जा रहे हैं सखान? वो एकदम से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाते संजीदगी से मुस्तफसिर हुई। हम वापस जा रहे हैं अपनी हवेली, अब हमें मज़ीद यहाँ नहीं रुकेंगे, वो सर्द लहजे में कहते। इसका हाथ थामने लगा, जब माहरूख झट से पीछे हुए। क्या मतलब है ईसा? तुम खुद मुझे यहाँ लाए हो, अब यूँ अचानक वापस जाने का कह रहे हो? माहरूख हैरानगी से उसे देख रही थी। ईसा खान की बातें इसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। यहाँ आने से पहले मुझे हरगिज़ इल्म नहीं था माही के दी जान हमारी दोबारा शादी करवाएंगी, या फिर ये कि मुझे तुमसे अलग रहना पड़ेगा। अगर मुझे इल्म होता कि मुझे शादी के बाद भी अपनी बीवी से दूर रहना पड़ेगा, तो मैं कभी भी इस हवेली में ना आता। सुर्ख चेहरे समेत उसे देखते वो बेबाकी से बोला। तो माहरूख का चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा। वैसे भी हम कौन सा एक साथ हैं ईसा खान, हमारा रिश्ता वैसे भी अब तक नामुकम्मल ही है। अच्छा है इस बार हम सारी रसूमात के साथ दिली रजामंदी से एक दूसरे को अपनाएंगे। अगर तुम्हारा दिल वाकई में मेरे लिए बदल गया है, तो इस इंतज़ार में तुम्हें कबाहत नहीं होनी चाहिए। वो नीली पुरकशिश आंखें इस पर गाड़े दो टोक अंदाज में बोली। तो ईसा खान ने उसे झटके से बाजू से जकड़ कर अपने नज़दीक तर किया था। अब अपनी मोहब्बत का भी सबूत देना पड़ेगा मुझे। सुर्ख पड़ती से यहाँ आंखें मुकाबल खड़ी इस हसीन लड़की की खूबसूरत नीली आंखों में गाड़ते वो स्पॉट लहजे में मुस्तफसिर हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब इसकी ज़रा सी दूरी ईसा खान के लिए किसी अजाब के मुतरादिफ हो जाती थी। इसका आंखों से ओझल रहना उसे बेचैन और बेकरार किए रखता था। बिल्कुल ईसा खान, वैसे ही सबूत देना पड़ेगा जैसे तुमने मुझे अपनी
رملہ سے محبت کا یقین دلایا تھا۔ اپنے چہرے پر جھکے اس خوبرو مرد کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نڈر انداز میں بولی، تو عیسیٰ خان کے ماتھے پر بے تحاشا بل سمٹے تھے۔ وہ میری محبت نہیں، بس وقتی اٹریکشن تھی ماہی۔ محبت تو مجھے اس پاک رشتے میں بندنے کے بعد محسوس ہوئی ہے، اور میری محبت صرف میری بیوی ہے۔ جھک کر اپنے دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، تو ماہ رخ کا دل ایک بار پھر اس کے اطراف پر زوروں سے دھڑکا تھا۔ عیسیٰ خان ان پرفسون لمحات میں قید ہوئے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اب اپنے بے قرار ہونٹ اس کے داہنے گال پر رکھے تھے۔ ماہ رخ آغا شاہ کے دل کی بڑھتی دھڑکنیں وہ اپنے دل میں اترتی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گالوں کو اپنے لمس سے مہکاتے وہ اس کی ناک کے ٹپ پر ہونٹ رکھتے بے خود ہوا تھا۔ ماہ رخ آغا شاہ کے وجود کی مہک اسے بن پیے ہی مہکا رہی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان مابین فاصلوں کو لمحوں میں ختم کرنے کا خواہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا، دروازے پر ہوتی تیز دستک پر وہ دونوں ہی ایک دم سے جیسے ہوش میں لوٹے تھے۔ ماہ رخ جلدی سے اس سے دور ہوتی، اپنے سرخ چہرے پر جلدی سے ہاتھ پھیرتے، لب بھیج گئی۔ لالا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابرش عیسیٰ خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کمر پر ہاتھ ٹکائے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ماہی سے ملنے آیا تھا؟ خیر ابھی مجھے شکار کے لیے جانا ہے، میں رات کو چکر لگاؤں گا، وہ سنجیدگی سے کہتے اپنی قمیض کے کف فولڈ کرنے لگا۔ ابرش نے حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دیجان نے سختی سے منع کیا ہے، آپ بھابھی سے نہیں مل سکتا۔ ابرش فوراً سے بولی، اچھا ان کو کون بتائے گا کہ میں ماہی سے ملتا ہوں؟ آئیبرو اچکاتے وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ غلط بات ہے لالا، آپ ام کو ڈرا نہیں سکتا۔ ڈرا تو نہیں رہا میں ابرش، صرف بتا رہا ہوں، میں اپنی بیوی سے ہر حال میں ملوں گا، اور اگر دیجان کو علم ہوا تو وہ پہلے تمہیں سزا دیں گے، بعد میں مجھے، باقی تم سمجھدار ہو، کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ابرش نے منہ پھلائے ماہ رخ کو دیکھا تھا جو خود لاجواب سے کھڑی تھی۔ رو بیٹا جاؤ، رملہ کو بلا کر لاؤ۔ حویلی میں جشن کا سما تھا، ہر کوئی اسال آغا شاہ کے سردار بننے پر بے تحاشا خوش تھا۔ رات کے کھانے پر محمل اور روپ نے بہت سے ڈشز بنائے تھے جو ساری اسال آغا شاہ کے پسند کی تھی۔ سمینہ شاہ اور نفیسہ شاہ نے آج دن کو ہی اسال سے رملہ کو معاف کرنے کی بابت بات کی تھی۔ اب بھی وہ دونوں اسال کو ایک نگاہ دیکھتے، اپنے سامنے پڑے جگ سے پانی اڈیل کر گلاس بھرتے۔ اسال اور بدر کو دیکھنے لگی۔ محمل سب کے لیے کھانا لگا رہی تھی جب روپ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے رملہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ماموں، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر باہر آئے تھے۔ بدر نے اس سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ رملہ عالم شاہ جو باپ کی ذرا سی لاپرواہی پر ٹوٹ جاتی تھی، آج اتنے دنوں سے وہ ان کی ناراضگی جیسا عذاب جھیل رہی تھی۔ جی بیٹا، یہاں آؤ اور میرے پاس بیٹھو۔ اسال نے شگفتگی بھرے لہجے میں بات کی تو رملہ جھجک کر آگے بڑھی، بدر اور اسال کے درمیان موجود کرسی میں بیٹھی۔ کھانا کھاؤ، اسال نے نرم لہجے میں اسے حکم دیا تو وہ گھبراہٹ زدہ سی کھانا کھانے لگی۔ بدر عالم خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھا، ایسے جیسے اس کے آنے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ روپ اور محمل دونوں ہی گہری سانس بھرتے اپنی اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے۔ سربراہ کرسی آج اسال آغا شاہ کے لیے خالی تھی، جس پر اب سے اسی نے بیٹھنا تھا۔ کھانے کا نوالا منہ تک لے جاتے اچانک سے رملہ کی آنکھیں بھر آ گئی تھی۔ آنسو تیزی سے انجھیل سے گہری سبز آنکھوں میں امڑ آئے۔ وہ خود پر بند باندھتے نوالا منہ میں ڈال گئی، جب اچانک آنسو کا پھندا حلق میں اٹکا۔ نوالا نکلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما گئے تھے۔ سبھی نے گھبراہٹ سے اسے دیکھا۔ روپ شاہ اس سے پہلے اس کے نزدیک ہوتی، اسال نے اشارے سے اسے روکا تھا۔ رملہ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل لڑکی، جب نہیں رونا آتا تو کیوں رو رہی ہو؟ پاگل کر دیا تم نے مجھے۔ لمبی سانس بھرو، ادھر دیکھو بابا کی طرف۔ بدر عالم شاہ تڑپ کر اس کے پشت سہلاتے ہوئے بولا تھا، پریشانی سے شفاف ماتھے پر ٹھیر و بل سمیٹے وہ اسے ڈانٹنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہر کوئی آسودگی سے مسکرا دیا تھا۔ سب جانتے تھے بدر عالم شاہ اپنی لاڈلی سے ناراض نہیں رہ سکتا، وہ بھی تب جو وہ تکلیف میں ہو۔ بابا، رملہ اپنے بابا کے لاڈ پر پہلے سے بھی زیادہ روئی تھی۔ بابا پلیز آپ مجھ سے خفا مت ہو، میں بہت بری بیٹی ہوں آپ
آپ کو ہمیشہ تنگ کرتی ہوں. آپ بس مجھ سے ناراض مت ہو. آئی ایم سوری بابا، پلیز مجھے معاف کر دے. رملا روتے ہوئے اپنے کانوں کو پکڑتے تڑپ کر بولی تھی. بدر اس کے یوں رونے اور معافی مانگنے پر تڑپ کر رہ گیا تھا. وہ تو ویسے ہی کسی بھی انسان سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا، اور یہاں تو سامنے اس کی اکلوتی جان سے پیاری بیٹی تھی. سوری مت کہو میری جان، بابا تم سے ناراض نہیں ہیں. بدر عالم شاہ اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے سینے میں بھیج گیا تھا. ان دونوں باپ بیٹی کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا پاتے اسال آغا شاہ نے گردن موڑ کر نفیسہ شاہ اور سمیرہ شاہ کو دیکھا، جو مسکرا کر اسے ڈھیروں پیار سے دیکھ رہی تھی. اپنی کمر پر کسی کی سخت ترین گرفت محسوس کرتے وہ نیند میں بری طرح سے کسمسائی تھی. گہری سانس بھرتے اس نے نیند میں ہی بے چینی سے گردن ہلائی، جب اچانک اپنی گردن پر کسی کی دہکتی جھلسا دینے والی سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ چند ہی سیکنڈوں کے بعد آنکھیں کھول گئی. پہلے کسل مندی سے گہرے سانس بھرتے اس نے بے خیالی میں چھت کی سمت دیکھا، اور پھر چند لمحات کے بعد اپنی ٹانگوں پر بھاری بوجھ محسوس کرتے اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر آنکھیں اپنے وجود سے لپٹے یسال آغا شاہ کو دیکھ اس کے سیاہ آنکھوں کی پتلیاں حد تک جا پھیلی تھی. لرزتی لبوں سمیت اس نے بے اختیار نظریں اپنے وجود پر ڈالی، خود کو یسال آغا شاہ کی شرٹ میں ملبوس پاتے جیسے پورے کا پورا چھت ہی اس کے سر پر آن گرا. وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. سیاہ پرکشش آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں اس کے یوں بے دردی سے اپنے وجود کو اس کے نیچے سے کھینچ کر اٹھنے پر. یسال آغا شاہ ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوا تھا. نیند سے بوجھل سرخ کچی ڈوریوں سے بھری آنکھیں پھیلائی اس نے یکٹک حیرت سے اپنے سامنے کھڑی نور آئینہ کو الجھن سے دیکھا تھا. شفاف ماتھے پہ بے ترتیبی سے بال سمٹے تھے، گولڈن بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے گہری سانس بھری، جب اچانک ذہن میں جھماکا سا ہوا. وہ لمحے کے آخری حصے میں اپنے دھک کرتے دل سمیت اپنی نیلی سمندر سے گہری آنکھیں پھیلائے نور آئینہ کو دیکھنے لگا، جو بے ترتیب حلیے میں اس کے شرٹ میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. نظریں اس کے سرخ چہرے سے گردن پر گئی تھی، جہاں جا بجا اپنی شدتوں کے نشانات دیکھ یسال آغا شاہ کا سر پوری طرح سے چکرایا تھا. الجھی زلفیں دونوں شانوں پر بکھرے گزرے شب کی ساری کہانی بیان کر گئی تھی. یسال اپنے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے اپنے دانتوں سے کچلتے بیڈ سے اترا. اسے یاد تھا وہ صرف چند لمحات کے لیے اس کے نزدیک گیا تھا. وہ اس کی آنکھیں چوم رہی تھی، پھر اپنے گال پر اس کا لمس یاد تھا. اس کے بعد وہ اسے باہوں میں بھرتے بیڈ تک گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا. وہ شرٹ لیس جھکے سر کے ساتھ آگے بڑھا تھا. ممون دیکھو جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، پلیز تم چٹاخ. اور خوبصورت آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری پڑھ کر اندر تک بے دم ہوا. اسے اپنی محبت کی پاکیزگی کی صفائی دینے کے لیے پھر سے اس کے آگے جھکا تھا، مگر نور آئینہ کے ہاتھ سے پڑتے تھپڑ کی گونج کمرے کے چار دیواری میں کافی دیر تک گونجتی رہی تھی. وہ سسکتے ہوئے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. ہونٹ الگ سے کپ کپاہٹ کا شکار ہوئے تھے. یسال نے جبڑے شدت سے بھیجے. جھوٹ بول رہے ہو تم، یہی چاہتے تھے تم مجھ سے، اس لیے تم نے مجھے کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کیا تھا تاکہ تم میرے وجود کو حاصل کر سکو. لو مل گیا سکون، کر لیا تم نے اپنا مقصد پورا. وہ نفرت آمیز نگاہوں سے اسے گھورتی بری طرح سے چیخی تھی. اس کے الفاظ یسال آغا شاہ کو کسی تازیانے کی مانند اپنے منہ پر پڑتے محسوس ہوئے تھے. سرخ نظروں سے اسے دیکھتے وہ کرب سے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو روک نہیں پایا تھا. تم ہوس، شٹ اپ یو میڈ وومن. اسے پہلے کہ وہ غم و غصے میں اپنا جملہ مکمل کر پاتے یسال آغا شاہ اسے بازو سے جھپٹتے ہوئے ایک لمحے میں اپنے روبرو کر گیا تھا. نور نفرت سے نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن کا رنگ ایک دم سے بدلا تھا. وہ دہکتے ہوئے الاؤ کے سوا آج کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا. یسال آغا شاہ اسے بازو سے جکڑتے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے واش روم میں داخل ہوا. شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ اسے دیوار سے پن کرتے شاور آن کر گیا. چھوڑو مجھے گھٹیا غلیظ انسان، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے بابا کے پاس جانا ہے. نور آئینہ بری طرح سے ناخنوں سے اس پر حملہ آور ہوتے چیخ رہی تھی.
یہ سال آغا شاہ کی گردن لمحوں میں زخمی ہوئی تھی۔ ایک ناخن اس کے دائیں گال پر بے دردی سے خراش ڈال گئے۔ یہ سال اسپاٹ نظروں سے اسے گھورتے، اس کے چلتے ہاتھوں کو اس کی کمر سے پشت کرتے، اسے سینے میں بھیج گیا تھا۔ شٹ اپ، آواز مت آئے تمہاری۔ وہ اس قدر زور سے گرجا تھا کہ اس کے بھیانک گرج پر نور کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ وہ آنسو بھری بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں صرف صفاقی تھی۔ شاور کا ٹھنڈا پانی اس سال آغا شاہ کے وجود سے ہوتے اس کے وجود کو پوری طرح سے بھگو گیا تھا۔ تمہارا وجود اور تم سر تا پیر صرف میری ہو نور آئینہ، یہ سال آغا شاہ۔ پہلے سے حاصل ہوئی چیز کو کیا حاصل کرنا؟ وہ اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے سرد لہجے میں بولا تو نور کی ہچکی بندی تھی۔ ہوش میں نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے بدن کو اپنے جنون، اپنی محبت سے مہکایا ہے یہ سال آغا شاہ نے، جسے تم حوث کا نام دے رہے ہو۔ تم نے ہمیشہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر آج جو تھپڑ تم نے مجھے مارا ہے مون، وہ مجھے نہیں، میری محبت، میری دیوانگی کو مارا ہے۔ آج کے بعد یہ شاہ تمہارے نزدیک کبھی نہیں آئے گا۔ یہ وعدہ رہا یہ سال آغا شاہ کا تم سے، تم 24 گھنٹے میری دسترس میں رہو گے، مگر اب سے تم میری محبت، میرے پیار کی حقدار نہیں رہو گے۔ یہ سال آغا شاہ تمہیں وعدہ دیتا ہے۔ وہ ان خوبصورت آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے، ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے، سرد و اسپاٹ لہجے میں کہتے، اسے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا نزدیک ہونا اتنا برا لگا تھا۔ بنا ایک غلط نگاہ اس کے بھیگے سراپے پر ڈالے، وہ واش روم سے نکلتا دروازہ ٹھاہ کی زوردار آواز سے بند کر گیا۔ تو میرے پیارے دوست، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔